بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا امراض خبیثہ کیا ہے اور اس کا مجرب علاج کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور مجرب علاج پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، ہم ذکر کریں گے امراض خبیثہ کا، جنہیں طب یونانی میں امراض خبیثہ کہا جاتا ہے۔ ایسے امراض جو آہستہ آہستہ جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس کو طب یونانی میں امراض خبیثہ کہتے ہیں۔ یہ روح کو بے چین اور وجود کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ بیماریاں بظاہر خاموش ہوتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر نظام بدن کو کھا جاتی ہیں۔ ان کا علاج آسانی سے نہیں ہوتا اور بعض اوقات لا علاج ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم بیماریاں یہ ہیں: سرطان، یعنی جسم کے کسی عضو میں بننے والی مہلک رسولیاں; جذام، جسے عام الناس کوڑ کہتے ہیں; سل، جو پھیپھڑوں کو آہستہ آہستہ تباہ کر دیتی ہے; عطشک و سزاک، پیچیدہ ہو جائیں تو پورا جسم متاثر کر دیتی ہے; ایڈز، استغفر اللہ، یہ ایک بہت موذی امراض ہے، ایک جان لیوا وائرس جو دفاعی نظام کو تباہ کر دیتا ہے; جگر کا سوریسس، جب جگر کا گوشت گل کر نکارا ہو جاتا ہے; نسور، وہ زخم جو کبھی نہ بھرے، بدبو اور پیپ اس میں سے رستی رہے; خناق، جو سانس بند کر دیتی ہے۔ طب یونانی کہتی ہے ہر خبیث مرض کی جڑ خبیث خلت میں چھپی ہوتی ہے، اور جب خلت سودا یا خلت صفرا حد سے بڑھ جائے تو بدن میں فساد پیدا کرتی ہے۔ علاج میں سب سے اہم چیز ہے صفائی خون، تقویت قلب و جگر اور خلطوں کی اصلاح بنیادی اصول ہے۔ یاد رکھے، ہر مرض کا علاج نہیں ہوتا جب تک ابھی مایوس نہ ہو اور مریض ہمت نہ ہارے۔ تو چلتے ہیں دوستو ان امراض کے علاج اور پرہیز کی طرف۔ پرہیز لازم ہے۔ اس دوا کا نام ہے جوہر دار چکنا رس کپور مرکب ترکیب۔ آپ نے کرنا کو یوں ہے پیارے دوستو کہ آپ نے رس کپور 4 تولے، دار چکنا 3 تولے، شنگرف رومی یا شنگرف عام مل جائے 2 تولہ، سنکھیا سفید شیشہ 1 تولہ، زنگار 6 ماشا، پارا مصفہ 6 ماشا، توتیا سبز 6 ماشا، ہڑتال ورکیا 6 ماشا، نشادر ٹھکری 6 ماشا، مردہ سنگ 6 ماشا، سونا مکھی کا پتھر 6 ماشا۔ ان سب کو آب انزل جینے کے تما کے مقطر پانی سے 24 گھنٹے کھرل کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کر تارک پتال جنتر میں اس کا جوہر اڑا لینا ہے۔ پیارے دوستو، کھرل اس طرح کرنا ہے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کھرلائی کریں تو وہ لکھ لیں، جب چھوڑ دیں وہ ٹائم نکال کر جب پھر شروع کریں تو دوسرا تیسرا گھنٹہ شروع کر لیں، یعنی کہ 24 گھنٹے اس کو کھرلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنانی ہے۔ جوہر کو اچھی طرح کھرل کر کے شیشے کی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ یہ تمام امراض خبیثہ کے مجرب دوا ہے، جو خوراک اس کی ہے 1 سے 2 چاول، ملائی یا مکھن میں لپیٹ کر استعمال کروائیں۔ اب چلتے ہیں دوستو ان امراض کے پرہیز کی طرف۔ پرہیز لازم ہے، ورنہ علاج کارگر نہ ہوگا۔ امراض خبیثہ کا علاج جتنا اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم پرہیز ہے، کیونکہ پرہیز کے بغیر دوا ایسے ہے جیسے آگ پر پانی ڈالے بغیر دھواں روکنا۔ امراض خبیثہ کا جامع پرہیز تمام خبیثہ بیماریاں جیسے کہ کینسر، سرطان، سل، جذام، نسور، عطشک وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ امراض خبیثہ کا جسمانی، ایمانی، غذائی پرہیز: باسی، سڑی گلی اور مفعول شدہ غذائیں استعمال نہ کریں۔ چائنیز، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، ریفائنڈ چینی، سفید آٹا، مصنوعی رنگ و خوشبو استعمال نہ کریں۔ بازار کا گوشت، خاص طور پر جو فریز کیا گیا ہو، وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ مچھلی اور دودھ یا مچھلی اور انڈے کو ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کریں۔ خلت کو بڑھانے والی اشیاء یہ ہے: خلت سودا بڑھانے والی بینگن، چنے، دال مسور; خلت صفرا بڑھانے والی تیز مرچ، مسالہ، سرکہ، انناس، آم، تیز چکنائی۔ ذہنی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ غصہ، حسد اور کینہ ختم کریں۔ ہر وقت ٹینشن میں نہ رہا کریں۔ دیر تک بیٹھے رہنا، سست طرز زندگی گزارنا، جنسی بے راہ روی استعمال کرنا، ناپاک جگہوں پر رہنا، رات دیر تک جاگنا، یہ سب بری بیماریاں ہیں۔ ضروری پرہیز اور احتیاط یہ ہیں: ہر ہفتے بدن کی صفائی کرنا، سنت کے مطابق حجامہ کروانا، غسل اور جسم پر تیل کی مالش کرنا، 7-8 گھنٹے کی نیند ضرور لینا۔ اگر پیرالیز نہیں ہے تو 5 وقت نماز پڑھنا، موسمی پھل، ہری سبزیاں جو کہ دلیا، دیسی گھی، نیم گرم پانی کا استعمال کرنا، سادہ غذا، حلال گوشت اور قدرتی علاج کروانا،
روزانہ سورت فاتحہ، سورت یاسین اور سورت رحمان اور درود پاک پڑھنا یا سننا، دن میں 2 یا 3 بار۔ امراض خبیثہ میں مفید چیزیں: سونف، کلونجی، دار چینی۔ امراض خبیثہ کا مفید قہوہ، ارگوزبان، ارک مکو، کچی ہلدی، شہد اور کلونجی ملا کر یہ قہوہ بنا لیں، استعمال کریں۔ یاد رکھیں، اگر ان چیزوں کا کھانا بند کر دیا جائے تو خبیث مرض جڑ سے اکھڑنے لگتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، جو پرہیز بتائے ہیں وہ پرہیز استعمال کریں۔ اگر ان چیزوں کا کھانا بند کر دیا جائے تو خبیث مرض جڑ سے اکھڑنے لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب کا دوست، آپ سب کا بھائی حکیم طارق جوید، چیئرمین یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن مفردات ونگ پاکستان، المعروف حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچے، اور یہ ویڈیو دوستوں کو شیئر کریں جو آپ کو پیارے ہیں تاکہ یہ اچھی معلومات ان تک بھی پہنچے۔ مشورہ کرنا ہو تو نمبر میرا ہے 0302 41 33 533۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔